پاکستان آرمی کے سینئر آفیسر بریگیڈیئر راشد نصیر نے پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ میجر عادل راجہ کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ میں ڈیفامیشن کا کیس شروع کیا ہے۔ یہ کیس اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے اور یونیک ہے اپنی نیچر میں کہ پاکستان اور برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار جو کسی بھی سرونگ آرمی آفیسر نے اس طرح کا کیس پوری دنیا میں کسی بھی جورسڈکشن میں ڈیفامیشن کا کیس پہلی بار شروع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، اور اس میں جو عادل راجہ کے خلاف جو کیس شروع کیا گیا ہے اس کی جو ہمیں پورا جو کورٹ کیس جو ہمارے پاس جو تفصیلات موجود ہیں ان کے مطابق بریگیڈیئر راشد نصیر نے جولائی 2022 کے مختلف ٹویٹس اور بعض ویلاگز ہیں جو عادل راجہ نے لندن سے آ کر کیے جس میں ان پر الزامات لگائے، اس حوالے سے انہوں نے کیس شروع کیا ہے لندن ہائی کورٹ میں۔ تفصیلات وہ بھی بتائیں گے۔ عادل راجہ سے اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے، عادل راجہ نے اپنی ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور انہوں نے تصدیق کی جو بریگیڈیئر راشد نصیر ہیں انہوں نے ڈیفامیشن کے لیے ان کو ڈیفامیشن کیس ان کے اوپر فائل کر دیا ہے لندن ہائی کورٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس افسوس کا بھی اظہار کیا کہ ایک فیلو آفیسر، ایک پاکستان آرمی کے ایک فیلو جو پروفیشنل سولجر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سولجر کے خلاف برطانیہ جیسے ملک کو چنا کہ ان کو وہاں پر سو کیا جائے۔ ہم ان کا پورا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو کورٹ سے جو تفصیلات ملی ہیں اس کے مطابق جو پچھلے جو کورٹ کیس ہے بریگیڈیئر راشد نصیر نے یہ پچھلے سال اگست میں یعنی اگست 2022 میں انہوں نے یہ کیس ایکچولی فائل کیا ہے، اور اس کیس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عادل راجہ جو پاکستان آرمی کے میجر کے رینک سے ریٹائر ہوئے تھے اور جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کو بھی انہوں نے لیڈ کیا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور عمران خان کو پرائم منسٹر جس کے بعد وہ نہیں رہے، اس کے بعد عادل راجہ نے کھل کر پی ڈی ایم اس کی مخالفت شروع کی۔ عمران خان کی وہ حمایت وہ بہت پہلے سے کر رہے تھے، لیکن جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ کلیئرلی ان کے بہت سارے اس حوالے سے ڈفرینسز پیدا ہوئے، اور پچھلے سال اپریل کی بات ہے، پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ مسنگ ہیں اور پھر وہ برطانیہ آ گئے جہاں ان کی فیملی پہلے سے آباد ہے۔ یہیں سے انہوں نے اپنا ایکٹیویزم جاری رکھا ہے، خاص طور پر ٹویٹر اور یوٹیوب۔ اس وقت انہوں نے جون اور جولائی میں انہوں نے بعض ایسے ٹویٹس کیے اور بعض ویلاگز کیے۔ جو ٹوٹل جو کورٹ کیس ہے بریگیڈیئر راشد نصیر کا، اس میں 12 مختلف جو پبلیکیشنز ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پہ جو بعض ایسے ٹویٹس ہیں اور ایسا ایک ویلاگ ہے جس میں جو میجر عادل راجہ ہے وہ انہوں نے سنگین الزامات لگائے۔ اس وقت عادل راجہ کو اس حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی جو ٹاپ سپر ماڈلز ہیں جو 4 جو ماڈلز ہیں انہوں نے آ کر سوشل میڈیا پر جب عادل راجہ نے ایک ویلاگ کیا جس میں انہوں نے ان ماڈلز پر انہوں نے کہا کہ بعض جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے مختلف قسم کے ریلیشنز تھے، بعض جو ٹاپ ماڈلز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا لیکن انہوں نے انیشیلز بتائے، اور پھر یہ ہوا کہ ان ساری ماڈلز ہیں جن کے انیشیلز میچ کرتے تھے اس ویلاگ سے عادل راجہ کے، انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اپنا اس حوالے سے ریئیکشن بھی دیا ہے، لیکن عادل راجہ نے کہا کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ لیکن وہ سارے جو لیٹسٹ اس وقت ان کی وجہ جو ان کو جانا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر، وہ ماڈلز کے حوالے سے اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا، لیکن جو بریگیڈیئر راشد نصیر ہیں ان کے حوالے سے کیس اس سے پہلے پبلک نالج میں نہیں آیا تھا، اور پہلی بار ہم آپ کو اس کیس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ جون میں جو کورٹ کیس کے مطابق بریگیڈیئر راشد کے جو وکلا ہیں ڈان سولیسیٹرز برکشائر اسلاؤ میں ان کا آفس ہے، انہوں نے کیس کیا ہے بریگیڈیئر راشد نصیر کے بیہاف پر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جون جولائی میں جب انہوں نے ایک کیمپین شروع کی، سسٹینڈ کیمپین شروع کی عادل راجہ نے، جس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے، اور یہ الزامات لگائے بریگیڈیئر راشد نصیر پر کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری سے خفیہ ملاقاتیں کی، انہوں نے جو پنجاب میں جو پچھلے سال بائی الیکشنز ہوئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، ان الیکشنز کو ریگنگ کرنے کے لیے بریگیڈیئر راشد نصیر نے ایک سیل قائم کیا تھا، اور یہ کہ بریگیڈیئر راشد نصیر نے ان کے خلاف فیک کیسز بنائے، اور انہوں نے جنرل باجوہ کے بیہاف پر انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر اور چند اور آفیسرز ہیں ان کو انہوں نے بلیک شیپ بھی کہا کہ وہ جو کرپٹ اور انلیگل پریکٹسز ہیں ان میں انوالوڈ ہے۔ یہ وہ مختلف ٹویٹس اور ویڈیوز ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پر کیس کیا۔ اس میں ایک ٹویٹ ایسا بھی ہے جس میں عادل راجہ نے یہ بھی
کہا ہے کہ ان کی فیملی، ان کی مدر ان لا کے اوپر ایک فیک کیس بھی رجسٹر کیا جو کہ پنجاب پولیس نے کیا، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر راشد نصیر ہیں۔ اس پر بریگیڈیئر راشد نصیر کا جو کیس ہے اس میں انہوں نے ان سارے الزامات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں وہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، انہوں نے کبھی کسی قسم کی اللیگیلٹی نہیں کی، اور یہ کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ یا جو الیکشن مینیپولیشن کا ان کے اوپر الزام ہے انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس میں انہوں نے اپنے کیس میں انہوں نے ڈیمیجز مانگے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو ڈیمیجز کے علاوہ ان کی لیگل فیس دی جائے، اور یہ کہ ان سے عادل راجہ ان سے معافی مانگیں۔ کیس کو شروع ہوئے ہوئے پچھلے سال 11 اگست کو یہ کیس جو کورٹ ڈاکیومنٹس کے مطابق اس کو لنڈن ہائی کورٹ میں رجسٹر کیا گیا ہے۔ یہ ہے اس سارے کیس کی ڈیٹیلز۔ اب عادل راجہ سے جب اس حوالے سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے تصدیق کی کہ ان کے اوپر کیس شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پورے پروسیس سے انگیج بھی کر رہے ہیں، یہ کہ ان کا پلان ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ عادل راجہ نے یہ کہا کہ انہوں نے جو گریٹر پبلک انٹرسٹ ہے اس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جو انفارمیشن ملی تھی وہ ود ان اسٹیبلشمنٹ ملی تھی، یعنی یہ کہ ان کے پاس جس قسم کی انفارمیشن تھی وہ جس طرح وہ اپنے ویلاگز میں کہتے ہیں کہ سائلنٹ سولجرز ہیں، انہوں نے بتائی تھی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے ان سب جو عدالت میں اس حوالے سے اوبیسلی ثبوت ان کو پیش کرنے ہوں گے، اور ان کا کیس اس حوالے سے بہت ہی سیریس نیچر کا ہے کہ یہ اس طرح کے الزامات ہیں کہ اس میں اگر جو بندے کے پاس اگر کوئی فیکٹس نہ ہوں اور پورے جو فیکٹس کی جو کڑیاں ہیں وہ نہ ملتی ہوں بہت اسٹرانگسٹ فارم میں، تو پھر جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عادل راجہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے انسائڈ سورسز ہیں جنہوں نے ان کو یہ انفارمیشن دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو مختلف براڈ کاسٹ ہیں اس کے نتیجے میں پنجاب میں جو الیکشن ریگنگ تھی وہ رکی، اور انہوں نے سب چیز کو پریمپٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ ایک پاکستان آرمی کے ہی آفیسر، اپنے ہی ایک پاکستان آرمی کے آفیسر کے خلاف انہوں نے انگلینڈ کو چوز کیا، جہاں انہوں نے آ کر اپنا کیس فائل کیا ہے۔ یہ ہے ان کا کیس، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس کو فائٹ کرنے کی ان کی پوری انٹینشن ہے۔ لیکن اب کیس جو ہے نیکسٹ مراحل میں جا رہا ہے، اور کچھ عرصے میں لندن ہائی کورٹ سے ہمارے ذرائع کے مطابق کورٹ کی باقاعدہ طور پر ٹرائل کی ڈیٹ آئے گی، جہاں پر عادل راجہ ان کو جو اپنے پورے جتنے بھی الزامات ہیں اس کے حوالے سے ان کو ایویڈنس پیش کرنا ہوگا، جو کہ ان کے لیے اوبویسلی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے شواہد موجود ہیں، لیکن جو وکلاء ہیں بریگیڈیئر راشد نصیر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان سے جب آج ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اور یہ کہ ان الزامات کی وجہ سے بریگیڈیئر راشد نصیر کی نہ صرف ریپوٹیشن کو ڈیمیج ہوا ہے بلکہ ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ لیا ہے، اور انہوں نے برطانیہ جیسے ملک میں انہوں نے آ کر ڈیفامیشن کا کیس شروع کیا تاکہ ان کو یہاں پر کوئی انصاف مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانیہ میں کیس کرنے کی وجہ یہی ہے کہ عادل راجہ چونکہ اس جورسڈکشن میں بیسڈ ہیں، لہٰذا یہ نیچرل جورسڈکشن اس کیس کے لیے برطانیہ ہی بنتی ہے۔